آب زمزم کا پانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے یا جبریل علیہ السلام کے پر سے نکلا، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے یہ پانی کا کنواں آج بھی جاری و ساری ہے۔ 5000 سال تقریباً ہو چکے ہیں، تقریباً 5000 سال، 500 سال کی بات ہے، 5000 سال بیت چکے ہیں۔ اس پانی کو جس طرح اس وقت جاری ہوا تھا اسی طرح آج بھی وہ جاری ہو ساری ہے۔ لاکھوں آدمیوں نے، کروڑوں اربوں کھربوں آدمیوں نے اس میں سے استعمال کیا، گھروں میں لے گئے، استعمال کیا، خود پیا اور ہر طرح سے اس کو استعمال کیا، لیکن نہ ہی اس کے پانی میں کمی آئی، نہ ہی اس پانی کا رنگ بدلا، اور نہ ہی اس پانی کا ذائقہ بدلا، اور نہ ہی اس کی شفا میں کمی آئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زمزم جس صورت میں نوش فرمایا اور جس نیت کے ساتھ نوش فرمایا، اللہ نے اس کی اس نیت کو قبول فرما کے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اگر کوئی بیمار اس کا پانی نوش فرمائے، اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دے۔ اگر کوئی جو ہے وہ کسی بھی بیماری کی شفا کی وجہ سے اس کا پانی نوش فرمائے، اللہ اس کی اس بیماری کو دور فرما دے۔ اگر علم کی زیادتی کے لیے کوئی اس کے پانی کو جو ہے وہ استعمال فرمائے، اللہ اس کو علم سے مالا مال فرما دے۔ اگر کوئی یعنی جس نیت کے ساتھ بھی اس کا پانی جو استعمال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیت کا ثمر اس کو عطا فرما دے گا۔ الغرض اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب قبیلہ بنو جرہم نے اس کو بند فرما دیا تو پھر اللہ جل شانہ نے اس کو کھودنے کے لیے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ڈیوٹی لگوائی۔ انہوں نے اس کو کھودا اور پھر کھودنے کے بعد جو ہے حجاج کو پانی پلایا۔ آب زمزم آج روح مقدس پوری زمین پر اسی مقام پر جاری و ساری ہے جس چشمے کا منہ مقام حجر اسود کی طرف ہے اور مقام صفا مروہ کی طرف ہے، اور وہاں سے یہ پانی آتا ہے۔ گویا یہ سمجھ لیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی جنت سے آ رہا ہے اور یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ پوری دنیا کائنات کا ایک ایک فرد اس میں سے پیے اور استعمال کرے، دنیا کائنات کے کنووں سے پانی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس پانی کا نہ رنگ بدلے گا، نہ اس کا ذائقہ بدلے گا، اور نہ ہی جو ہے اس کی شفا میں کمی آئے گی۔ ہاں، اس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی کہ کبھی اس کا ذائقہ دودھ کی طرح تاثیر رکھتا ہے، کبھی شہد کی طرح تاثیر رکھتا ہے، اور کبھی پانی کی طرح جو ہے وہ تاثیر رکھتا ہے، لیکن ایسا عمدہ پانی کائنات میں کہیں اور نہیں ہے۔ یہ تمام پانیوں سے بڑھ کر یہ پانی ہے۔ اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پہلے انبیاء نے نوش فرمایا، اولیاء اللہ نے نوش فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نوش فرمایا، تبع تابعین اولیاء اعظام نے نوش فرمایا، اور اسی پانی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر 4 مرتبہ دھویا گیا۔ یہ پانی اتنا مبارک اور جو ہے وہ مطہر ہے اور اتنا شفا والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے بیت اللہ کا طواف کیا، 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل ادا کیے اور پھر آب زمزم پیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم میں شفا ہے، اور آب زمزم تمام روح کائنات کے پانیوں سے بہتر ہے، اور جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس کے مقصد کو ضرور پورا کر دے گا، اور ثواب کی نیت سے پیا جائے تو اللہ اس کو ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کی گرمی ہے، اسے آب زمزم کے ساتھ ٹھنڈا کر دو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان 5 چیزوں کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا قرآن کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، بیت اللہ کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، اور والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، عالم باعمل کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، اور زمزم کے پانی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کنوؤں میں سے، اس روئے کائنات پر جتنے بھی کنویں ہیں، ان کنوؤں میں سے سب سے بہترین کنواں آب زمزم کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آب زمزم پیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا حکم فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پر تشریف لائے اور ہم نے ایک ڈول نکالا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے اس پانی کو نوش فرمایا۔ 3 سانسوں میں نوش فرمانے کے بعد اس جو ہے وہ ڈول کے اندر آپ نے آخری کلی فرما دی، ہم نے وہ پانی آب زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ ایک تو اس پانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگنے کی وجہ سے، اس نسبت سے اس نبی کی ایڑی کا تعلق، اس کی وجہ سے اللہ نے شفا رکھی۔ دوسرے نبی نے اپنا لعاب دان اس جو ہے وہ کنویں کے پانی میں ڈال دیا۔ اب قیامت تک جو پیتا رہے گا ہر بیماری سے شفا پاتا رہے گا، ہر بیماری سے شفا پاتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسلام لانے کے لیے مکہ مکرمہ میں آیا اور میں نے 30 دن وہاں فقط آب زمزم کے پانی پر گزارا کیا۔ جب میں اس کو پیتا میری بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی، میری پیاس مٹ جایا کرتی تھی۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھائے گا تو اس کا جو ہے بھوک ختم ہوگی، لیکن اللہ نے آب زمزم میں یہ تاثیر رکھی کہ بھوکے اگر آب زمزم کو پئیں تو ان کے پینے کی وجہ سے ان کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ یہ پانی پیاس کو بھی ختم کرتا ہے اور یہ پانی بھوک کو بھی ختم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 3 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے آب زمزم پیتا رہا، لیکن میرے جسم کی قوت بحال رہی، میرے جسم میں ذرا برابر بھی کمزوری نہ آئی۔ اور جناب ابو ذر غفاری 30 دن اسی پر گزارا کرتے رہے، کھانا نہ کھایا، اسی پر گزارا کرتے رہے، لیکن آپ کے جسم کو اللہ نے ذرا بھی جو ہے وہ کمزوری نہ دی بلکہ تر و تازہ اور طاقتور رکھا۔ علامہ ابن محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آب زمزم پی کر علم نافع کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور مجھے علم نافع عطا فرما دیا۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے زمزم کو پیا اور یہ دعا کی اے اللہ مجھے حافظ الحدیث بنا دے، تو آب زمزم کے پینے کی برکت سے اللہ نے مجھے حافظ الحدیث بنا دیا۔ دنیا کائنات کا ہر پانی یہ بیٹھ کر پینے کا ہی حکم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، اگر بھول کر پی لے تو اس کو کہہ کر دے، اس کو باہر نکال دے۔ مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آب زمزم کی تعظیم کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پانی بیٹھ کر پیو، لیکن یہ 3 ایسے پانی ہیں جن کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کھڑے ہو کر پیا اور کھڑے ہو کر پینے کا حکم فرمایا۔ ایک وضو کرنے کے بعد لوٹے کا آخری چند قطرے کا پانی کھڑے ہو کر پیا، اور ایک یہ پینا سنت ہے، اور ایک آب زمزم کا پانی پینا جو ہے وہ کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ 2 تو یہ ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیا کہ ایک زمزم اور ایک جو ہے وہ لوٹے کا پانی، وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا، اور تیسرا جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ سبیل کا پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ روح کائنات پر جتنے بھی پانی ہے ان کے لیے بیٹھ کر 3 سانس میں بسم اللہ پڑھ کے اس کو دیکھ کر پینا سنت ہے، لیکن آب زمزم کو کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس میں قبلہ روح ہو کر پینا سنت ہے۔ مایا کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیے تاکہ وہ پورے جسم میں پھیل جائے، جسم کا ہر حصہ اس میں شفا پہنچ جائے، ہر حصے سے بیماری ختم ہو جائے اور اللہ اس پانی کی برکت سے شفا عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور خود بھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی حج فرمانے کے بعد آب زمزم کا پانی
دوسرے لوگوں کے لیے تحفے کے طور پر لے جایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حج کرنے آتی تو آب زمزم کا پانی واپسی پر مدینہ طیبہ لایا کرتی اور فرماتی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے، حج فرمانے کے بعد زمزم کا پانی لے جایا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ لوگ حج عمرہ فرمانے کے بعد اپنے ساتھ مکہ کا تحفہ آب زمزم، مدینہ کا تحفہ کھجور وہ لے کر اپنے دوستوں کے لیے یہ لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، زمزم کی فضیلت بے شمار فضیلت ہے، اس کی فضیلت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بزرگان دین نے، علماء نے یہ فرمایا کہ آب زمزم کا چشمہ حرم کی واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فی آیات بینات، کہ اس میں اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ تو یہ چشمہ 5000 سال پہلے کا جاری ہوا، اب تک موجود ہے، پانی کم نہیں ہوتا، اور اتنی دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے، تو یقیناً اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر آپ کسی بھی کنویں کا پانی، کسی دریا سمندر کا پانی وہ بھر کر بوتل میں رکھ دیں، 4-5 دنوں کے بعد اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد وہ پانی خراب ہو جائے گا۔ یہ یقیناً اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کا پانی بوتل میں بند کر کے زمزم کا آپ 5000 سال رکھیں، آپ 100 سال رکھیں، 10,000 سال رکھیں، جب اس کو پئیں گے اس کا ذائقہ اسی طرح ہی ہوگا۔ یہ پانی، اس میں بدبو نہیں آئے گی، اس میں اس کا پانی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، اس کے پانی میں کسی قسم کی جو ہے وہ اور تاثیر نہیں ہوگی، شفا ہی ہوگی، شفا میں کمی نہیں ہوگی۔ تو یقیناً یہ اللہ کی حرم کی واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زمزم کی زمین پر پائے جانے والے پانیوں میں سے سب سے زیادہ بہترین پانی یہی ہے، اور زمزم شریف کا پانی، اس کو دیکھنا اور اس کو پینا اور پیٹ بھرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے بیزاری ہے۔ اور زمزم کو دیکھنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اس کو پینا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو شخص اس کا پانی نوش فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دشمن پر غلبہ عطا فرما دے گا۔ اور زمزم پینے والا، کثرت کے ساتھ پینے والا کبھی بھی کسی بیماری میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اور زمزم پینے کے بعد اس کو سر کے اوپر اڈیلنے والا، یعنی چلو لے کر سر پر ڈالنے والا کبھی بھی ذلت اور رسوائی کا شکار نہیں ہوگا، یعنی کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آب زمزم کا پانی پیتے وقت، یعنی پہلے یا بعد میں، جس نیت کے ساتھ پیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پورا فرماتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم پیا اور سب سے زیادہ علم والوں میں ہو جانے کی دعا کی، اے اللہ سب سے زیادہ مجھے علم والوں میں سے کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا، آج فقہا میں ان کا پہلا نمبر ہے، فقہا میں ان کا پہلا نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس طرح بے شمار واقعات ہیں، یعنی یہ ایک فقط کتاب پوری کی پوری جس کے تقریباً جو ہے وہ 319 صفحات ہیں، یہ پوری زمزم شریف کی فضیلت پر لکھی گئی، اس کے علاوہ اور کسی شے پر نہیں، زمزم کی فضیلت پر لکھی گئی۔ ایک شخص، اس نے کھانا کھایا اور سوئی حلق میں جا کر اٹک گئی، اور وہ ہر حربہ استعمال کرنے سے نہیں نکل رہی تھی، لیکن جو ہی آب زمزم نوش فرمایا تو وہ سوئی باہر آئی۔ ایک شخص فالج زدہ تھا، ہر حربہ استعمال کرنے کے، ہر علاج کروانے کے باوجود اس کو شفا نہیں مل رہی تھی، آب زمزم نوش فرمایا، اس کا فالج جاتا رہا۔ ایک شخص کوڑا تھا، اس کے جسم پر برس تھا، اس نے اس نیت سے آب زمزم پیا کہ اس کا برس کوڑ چلا جائے، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ آب زمزم میں جس طرح اللہ نے کوڑ کو شفا عطا فرما دی، اسی طرح میرے آقا نے فرمایا غبار المدینہ تو شفاء الجزام، کہ مدینے کی مٹی کوڑوں کے لیے شفا ہے۔
آب زمزم کا پانی جس طرح بیماروں کے لیے شفا ہے، مدینہ شریف کی مٹی غبار وہ بھی بیماروں کے لیے شفا ہے کا درجہ رکھتی ہے۔ فرمایا غبار المدینہ تو شفاء الجزام، یعنی کوڑا شخص اگر مدینے کی مٹی استعمال کر لے تو اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ میں نے مختصر جو ہے وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مکہ مکرمہ کی طرف اپنے والد کے ساتھ والدہ کے ساتھ آنا اور وہاں آب زمزم کا چشمہ جاری ہونا، اور اس کے بعد قبیلہ بنو جرہم کا وہاں آباد ہونا، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا اپنے عبد المطلب نے اس کنویں کو کھودنا اور زمزم کی فضیلت کو بیان یہاں تک کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔